دوستوں، آج ہم ذکر کریں گے حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام الیاس ہے۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا۔ آپ کو 70 انبیاء کرام کی طاقت بخشی۔ آپ کو قوت و جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنایا گیا۔ آپ علیہ السلام انتہائی اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں آپ کے بارے میں فرماتا ہے، ترجمہ قرآن: بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام پر رب تعالیٰ نے بہت سارے انعامات فرمائے۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ قرآن: اور بے شک الیاس رسولوں میں سے ہے۔ ایک اور جگہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ قرآن: اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ایک بت کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی، جس کا نام بال تھا۔ یہ بت سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 20 گز تھی اور اس کے 4 منہ تھے۔ 400 خدمتگار اس کی خدمت کرتے تھے۔ یہ لوگ چونکہ اس بال نامی بت کی بہت تعظیم کرتے تھے، اور جس مقام پر وہ بت تھا اس جگہ کا نام بک تھا، اس لیے اس علاقے کا نام بالبک مشہور ہو گیا۔ نیز ان دنوں بالبک شہر پر ارہب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، اور یہ بادشاہ شیطان کا اعلی کار بن کر ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا۔ بادشاہ کی بیوی ایزابیل بھی بال نامی بت کی پرستار تھی۔ بادشاہ کی بیوی ایزابیل نے بال بت کے لیے وہاں ایک قربان گاہ قائم کر رکھی تھی، اور بنی اسرائیل کو بت پرستی پر لگا دیا تھا۔ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بالبک والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو آپ علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا، ترجمہ قرآن: کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو، اللہ جو تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے؟ قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے بجائے اللہ کی وحدانیت اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلایا۔ اس گناہ کی وجہ سے قوم پر دنیاوی عذاب آیا یا نہیں، اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ قیامت کے دن اس قوم کے کفار ضرور اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن: پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ضرور پیش کیے جائیں گے، مگر سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی تبلیغ سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، اور دیگر افراد اپنے کفر اور سرکشی پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بے راہ روی کی وجہ سے ان پر قحط نازل فرما دیا، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے ان کے علاقے میں اناج وغیرہ کی قلت پیدا ہو گئی۔ بارش نہ ہونے کا سلسلہ تقریباً 3 سال تک قائم رہا۔ پھر رب تعالیٰ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب رب تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے، اور میری سچائی کے امتحان کا بھی اچھا موقع ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ سے مزید ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ بنی اسرائیل میں بال کے 450 خدمتگار ہیں۔ تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کرو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں، اور میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی بجلی جلا کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو وہ باطل ہوگا۔ اس تجویز کو سب نے باخوشی مان لیا۔ چنانچہ ایک دن ایک مخصوص مقام پر تمام لوگوں کو جمع کیا گیا، اور بال کے تمام 450 پجاری اس میں حاضر ہوئے۔ ان تمام نے اپنی قربانی بال بت کو پیش کی، اور وہ صبح سے دوپہر تک اس انتظار میں رہے کہ ان کی قربانی کو قبول کیا جائے گا، مگر آسمان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔
پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی تو فوراً ہی آسمانی بجلی نے ان کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ اب پر ایمان لے آئے، مگر پھر بھی یہ 450 پجاری اور ان کے پیروکار ایمان نہ لائے۔ اس واقعے کے بعد بہت موسلا دھار بارش ہوئی۔ بارش کی وجہ سے وہ خطہ نہال ہو گیا، مگر بادشاہ اور اس کی بیوی کی آنکھ پھر بھی نہ کھولی، اور وہ بت پرستی پر قائم رہے، اور وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور آپ کو قتل کرانے کے درپے ہو گئے۔ خطرہ محسوس ہونے پر آپ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے شہر سے باہر ہجرت فرمائی، اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے۔ اب 7 برس تک روپوشی کے عالم میں رہے۔ بادشاہ نے اب کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی بھی اب تک نہ پہنچ سکا۔ آخر ایک دن آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ آپ علیہ السلام پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ، اور جو سواری ملے اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ علیہ السلام پہنچے تو وہاں ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا تو آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت یسی علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کی اب میں کیا کروں؟ یہ سن کر آپ نے اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ میں نے تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما کر کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں مفسرین کی اکثریت کا خیال یہی ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے اور آسمانوں پر موجود ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آپ کا ذکر اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موسم میں مینا کے مقام پر ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حال دریافت فرماتے ہیں۔